گئی کہ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو آج بھی اپنے غلاموں پر ایسا کرم فرما سکتے ہیں، فرماتے ہیں۔ سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جب آپ نے حاضری دی تو ایک ایسا سما بندھا کہ جس نے دیکھا اس نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ۔ ایک خاص کیفیات نصیب ہوتی ہیں تو رونے، بلکنے، تڑپنے کا قرینہ بھی وہی دیتے ہیں، جس کو سلیقہ مل جائے اس کو بھی وہی دیتے ہیں، اور یہ انہی کی کرم نوازیاں ہیں۔ وہیں توجہ رکھیں، عبداللہ ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حاضری مدینہ اگر مانگنی ہے تو پھر مدینے والے سے مانگیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ اور نبی پاک سے ہی عرض کرنا چاہیے، کسی اور سے نہ کہیں کہ مجھے مدینے بھیج دو، مجھے مدینے جانا ہے۔ آقا نے بلانا ہے، آپ آقا سے عرض کریں، وہ انتظام فرما دیں گے۔ وہ دیکھیں نا ہمارے سامنے ہے نا، یہ دونوں اسلامی بھائی ایک دوسرے سے شاید ملے نہیں ہیں، جنہوں نے ہمارے خالد بھائی کا انتظام کیا، ان کی آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کے دل میں کس نے ڈالا؟ تو ہمیں نبی پاک سے ہی عرض کرنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، کرم ہوگا۔ کہتا ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہوگا، انتظام خود ہی ہوں گے۔ آپ کی تڑپ سچی ہونی چاہیے، کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ جی، کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ حبیب صاحب اللہ دامت برکاتہ علیہ کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ دل سے دنیا کی خواہشات نکلنے کے لیے ہم کیا کرنا ہے؟ میں ہند کرناٹکا شہر کولار سے سراج جنیدی۔ جی اچھا، میں نے کئی بار اس پر بات شروع سے کر رہا ہوں کہ ترجیحات، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس دنیا میں کتنے سال رہنا ہے، کتنا ٹائم رہنا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک میں کس کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ بندہ بعض اوقات شرمندہ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے کہ یار پورا دن گزر گیا، پورا مہینہ گزر گیا، کس کام کے میں لگا رہا؟ دنیا بہتر ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے، فیوچر برائٹ ہو جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ فیوچر برائٹ کی فکر تو بہت سارے لوگوں کے ہے، لیکن برائٹ گریو کی فکر ہے، قبر روشن ہو جائے اس کی کسی کو فکر ہے؟ جس دن آپ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ورک کرنا شروع کر دیا، آخرت کی تیاری کا ذہن بن گیا، تو پھر آپ کو صدقہ و خیرات بھی اچھا لگے گا، پھر آپ کو تھوڑا سا وقت ملے گا تو تلاوت میں مزہ آنے لگے گا، آپ کو ذکر کرنے میں، کیونکہ آپ ان تمام چیزوں کے ذریعے ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ سب میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو جب انشاءاللہ یہ پریورٹیز سیٹ ہو جائیں گی نا، تو پھر دنیا کی چیزوں پر توجہ اللہ کی رحمت سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہی اس کا ایک حل نظر آتا ہے کہ بندہ، اور یہ احادیث میں بھی مضمون ملتا ہے نا کہ بندہ فانی پر باقی کو ترجیح دے۔ یہ فانی جو ہے نا، یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہنے والی آخرت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ، اللہ نے چاہا آپ کی زندگی میں بڑا زبردست پازیٹیو چینج آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مزید کال۔ حضور میرا نام مبشر حسین اتاری ہے، میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی، بیوی کی کون سی ایسی جائز خواہشات ہیں جو پوری کر سکتے ہیں اچھے انداز سے، اس سے معاشرت بھی ہو، پھر بھی وہ کوئی ایسی خواہش کر دے کہ یہ کرنا ہے تو وہ جیب اگر ساتھ نہ دے تو پھر کیا اس کا حکم، کیا اس کی بات ماننی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر، میری اصلاح فرما دیں۔ دیکھیں اب بات تھوڑی سی تبدیل ہو گئی، ایک تو اپنی خواہشات اور اپنے گول سیٹ پر ہم بات کرتے ہیں۔ اب ہمارے بچوں کی اگر کوئی خواہش ہے، ہماری فیملی، والدین کی طرف سے یا کسی دوست کی طرف سے بھی کوئی خواہش ہے، تو اس میں تو بڑی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ کسی کا دل خوش کر دیں گے، روایتیں ملتی ہے کہ کسی کو خواہش والا لقمہ کھلا دیں تو اس کی الگ فضیلت ہے کہ ایک انسان کو جو پسندیدہ کھانا ہے آپ اس کو وہی کھلا دیں تو کیونکہ اس کے دل میں زیادہ خوشی داخل ہوگی۔ کتنا خوبصورت ریلیجن ہے، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ٹھہرا۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں کے اور گھر والوں کے لیے، اچھا یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، اچھا ہو گیا سوال ہو گیا، نارملی یہ دیکھا ہے عدنان بھائی کہ لوگ دوستوں کی خواہشیں بڑی پوری کر رہے ہوتے ہیں، میرے لیے جان حاضر کیا کھانا ہے بتاؤ یار، چلو چلتے ہیں یار، آپ نے کہہ دیا ختم۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مسلمان ہے اور اگر آپ کا دوست ہے آپ اس کی بھی خواہش پوری کریں یا اس کو اچھے اخلاق سے پیش آئیں، لیکن افضل ترین صدقوں میں سے احادیث میں جس صدقے کو افضل ترین صدقہ کہا گیا وہ ہے جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ گھر والے رو رہے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا کھانا کھلا دیں، ان کو کہ بھائی جو بس یہی کر لو، دوستوں کے لیے جان حاضر ہے، یقیناً دوستوں کے لیے بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ پریورٹی، ترجیح اپنے گھر والوں کو خوش کرنا ہے۔ تو اگر بچوں کی والدہ نے، بچوں نے یا فیملی ممبر نے کوئی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے اور آپ اسے پورا کر سکتے ہیں تو آپ اچھے انداز سے، اچھی نیت اور جائز ہو تو آپ اچھی نیت سے پوری کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ نارملی لوگ گھر والوں کی
خدمت کرنا برڈن سمجھ رہے ہوتے ہیں. یار شادی ہو گئی تو کرنا ہی پڑے گا, اب جناب بچے ہیں تو بچوں کا بھی کرنا پڑے گا. نہیں, آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ملے ہوئے, آپ ان کی خدمت کریں اچھی نیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے ثواب ملے گا. ہر درہم, حدیث پاک کا مضمون میں نے پڑھا تھا کہ ہر درہم پر اسے وہ اجر ملے گا, بلکہ اس کے نامہ اعمال پر جو سب سے افضل صدقہ مانا جائے گا, گنا جائے گا, وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنے بچوں پر, فیملی پر خرچ کیا ہے. گھر والوں پر خرچ کرے اور اچھی نیت کے ساتھ کرے. لیکن یہاں میں گھر والوں کو بھی عرض کر دوں کہ اتنی لمبی لسٹ بھی خواہشات کی نہ بنا لیں کہ اگلا جو ہے وہ بیمار ہو جائے, پریشان ہو جائے, اور پھر تانے دینا کہ تم نے ابھی تک یہ کیا ہی نہیں ہے, دیکھو اتنے سال سے تمہیں کہہ رہی ہوں, یا برابر والوں نے اتنا اچھا فرنیچر لے لیا, وہ اسکوٹر سے گاڑی پر چلے گئے, انہوں نے علاقہ بھی چینج کر لیا, بڑا گھر بنا لیا, تم شروع سے وہیں پر ہو. یاد رکھیں یہ وہ پریشر ہے کہ جس پریشر کی وجہ سے یا تو گھر کا جو مرد ہوتا ہے, سربراہ ہوتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے, یا پھر وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے, وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ بھی احادیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہلاک ہوگا, گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, والدین کے ہاتھوں, بی بچوں کے ہاتھوں, اس طرح کا مضمون ہے. اور صحابہ کرام نے اس کی حضور یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی فیملی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا؟ تو اس کی کیا خوبصورت نبی پاک نے وجہ بیان فرمائی کہ اس کے گھر والے اس کو آر دلائیں گے, اس کی تنگ دستی پر شرم دلائیں گے کہ تم پیچھے رہ گئے, سارے آگے بڑھ گئے, اور آج ہی ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ پھر غلط کاموں کی طرف آ کر, حرام کی طرف آ کر ہلاک ہو جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پریشر دینا, آپ کی خواہشات کی لمبی لسٹ ہونا, آپ ہی کے گھر کے جو بھی فرد ہیں, چاہے آپ کے بھائی ہیں, چاہے آپ کے والد ہیں, چاہے آپ کے شوہر ہیں, اور وہ حرام کی طرف چلے گئے. تو پیسہ تو بعض اوقات آ جاتا ہے, اس کے تھوڑے دنوں بعد وہ بندہ گرفتار بھی ہو جاتا ہے, تو برائیوں کی طرف بھی چلا جاتا ہے, پھر گھر والے سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. ایک آخری جملہ اس بات پر کہہ دیتا ہوں, کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جب مرد صبح کام پہ جاتے تھے تو عورتیں دروازے پر آ کر یہ کہتی تھیں کہ دیکھو حلال کما کر لانا, حرام مت لانا, ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے, ہم جہنم کی آگ نہیں سہ سکیں گے. تو فیملی کی طرف سے یہی یوں سمجھے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ گھبرائیں نہیں, جتنا ہے ہم بھی صبر شکر کریں گے اور مل جل کر زندگی گزاریں گے. سب ایک اور بات ہے جس پر بہت, کیونکہ وقت کم ہے تو شارٹ کمنٹ بھی چاہیے ہوگا, وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے والدین کی خواہشات ہیں کہ یہ ہمیشہ ہی ٹاپ کریں, اور یہ بیچارے جس طرح پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ ہی رہے ہیں. چند خبریں اس طرح کی پچھلے ہفتے میں نے پڑھی کہ امتحان کے پریشر کی وجہ سے اسٹوڈنٹس خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں. جی, اور بڑی تعداد ہے. فیل ہونے کے بعد جو ان کو ٹونٹ کیا جاتا ہے, طنز کیا جاتا ہے, ان کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں. چھوٹی عمر ہوتی ہے, پریشر برداشت نہیں کر سکتے. والدین کو یہ چاہیے کہ پہلے آج یہ طے کر لیتے ہیں کہ جتنے اسکول میں اے گریڈ, A+ اور ٹاپ آتے ہیں وہ کامیاب ترین انسان بنتے ہیں. تو شاید آپ کا پریشر سمجھ آتا ہے. دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ, ترقی پانے والے لوگوں میں سے وہ لوگ جو اسکول میں اچھے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. اگر یہ معیار نہیں ہے کہ بھئی پاس ہونے والا ہی دنیا میں کامیاب ہوگا, ہر انسان کی الگ الگ اسپیشلٹی ہوتی ہے. کوئی پڑھائی میں تیز ہوتا ہے, کوئی میکینیکل تیز ہوتا ہے, کسی کی اور صلاحیت ہوتی ہے. آپ کا یہ پریشر دینا, چھوٹی عمر میں شوگر ہونے لگ گئی ہے, اتنا بعض اوقات پریشر بچے پر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ پریشر لے کر اس کے اندر کچھ بیماری کہیں نہ آ جائے. تو بیٹا آپ کا ہے. بلکہ میں نے ایک بڑا پیارا جملہ ایک جگہ پڑھا تھا یا دیکھا تھا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کے فیل ہونے پر دعوت کی. فیل ہو گیا اس کا بیٹا, اس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا چونکہ فیل ہوا ہے تو اتنا اس پر پریشر ہے کہ وہ بالکل سائڈ پہ ہو گیا تھا, گھبرا گیا تھا اور ٹینشن میں آ گیا. اس نے دعوت کی اور سارے رشتہ داروں کو اس نے ایک جملہ کہا کہ میرا بیٹا فیل ہوا ہے مگر پھر بھی میرا بیٹا ہے, میں اس لیے دعوت کی ہے, بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبرانا نہیں. ایک جگہ فیل ہوئے, ہمت میں رہنا, آگے جا کے پاس ہو جائے. زندگی کے کسی میدان میں تم ضرور کامیاب ہوگے. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمہارے اندر کوئی اسپیشلٹی ضرور رکھی ہے. آپ سوچیں کہ اس بیٹے کا حوصلہ کتنا بڑھ گیا ہوگا. اور اب اس جملے سے سن کر ایسا نہ ہو کہ سارے بچے ماں باپ کو کہیں دیکھیں اب ہم فیل ہی ہوں گے بھائی, اور آپ نے جو ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا. عبدالحبیب بھائی نے کہہ دیا, آپ نے بھی فیل نہیں ہونا جان بوجھ کے, کوشش آپ نے بھی کرنی ہے, لیکن وہی افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کا یہ سلسلہ کر رہے ہیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے. صدق و اخلاص ہم سب کی نیتوں میں, کیفیات میں نصیب فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. اگر کچھ غلطی کوتاہی بیان کرنے میں ہو گئی ہو, رب العالمین کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں. آئیے اب سے بڑھتے ہیں صلاۃ و سلام کی طرف. آقا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. آقا یا نبی سلام علیکہ, یا رسول
رسول سلام علیکہ آقا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے آقا مجھے در